امریکہ نے سب کچھ تباہ کر دیا، پھر بھی ایران ہر روز حملے کیسے کر رہے ہیں؟ وہ راز جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کی فوجی طاقت کو فیصلہ کن نقصان پہنچا دیا گیا، لیکن میدان جنگ سے آنے والی تازہ اطلاعات ایک بالکل مختلف کہانی سنا رہی ہیں۔ امریکہ نے سب کچھ تباہ کر دیا، پھر بھی ایران ہر روز حملے کیسے کر رہے ہیں؟ وہ راز جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ امریکہ اور اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ ایران کی فوجی طاقت کو فیصلہ کن نقصان پہنچا دیا گیا، لیکن میدان جنگ سے آنے والی تازہ اطلاعات ایک بالکل مختلف کہانی سنا رہی ہیں۔ سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ آخر اتنی شدید بمباری، میزائل حملوں اور فوجی تنصیبات کی تباہی کے باوجود ایران اب بھی امریکی اڈوں پر مہلک حملے کیسے کر رہا ہے؟ کیا دنیا نے ایران کی اصل طاقت کا اندازہ ہی نہیں لگایا تھا؟ رپورٹس کے مطابق اس جنگ کے دوران اب تک 18 امریکی فوجی ہلاک ہو چکے ہیں، یعنی یہ اعتراف امریکی میڈیا کر رہا ہے، جبکہ تقریباً 500 سے زیادہ اہلکار زخمی ہو چکے ہیں۔ اردن اور کویت میں امریکی فوجی اڈوں پر حالیہ حملوں نے واشنگٹن کو ایک بار پھر دفاعی پوزیشن پر لا کھڑا کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ اب عالمی دفاعی ماہرین بھی یہ ماننے لگے ہیں کہ ایران کو کمزور سمجھنا ایک بہت بڑی غلطی تھی۔ دفاعی ماہرین کے مطابق ایران نے برسوں پہلے ہی ایسی حکمت عملی تیار کر لی تھی جس میں روایتی جنگ کے بجائے طویل اور غیر متوازن جنگ پر توجہ دی گئی۔ اس حکمت عملی کا مقصد دشمن کو ایک ہی بڑے حملے سے شکست دینا نہیں، بلکہ مسلسل چھوٹے مگر مؤثر حملوں کے ذریعے اسے سیاسی، عسکری اور معاشی طور پر تھکا دینا ہے۔ تھنک ٹینک ڈیفنس پرائیویٹس کی ملٹری تجزیہ کار جینفز کے مانگ کے مطابق ایران کی فوجی صلاحیتیں توقع سے کہیں زیادہ مضبوط ثابت ہوئی ہیں۔ ان کے مطابق شدید فضائی حملوں کے باوجود ایران نے نہ صرف اپنی کمانڈ کو دوبارہ منظم بلکہ وقت کے ساتھ اپنے حملوں کی درستگی بھی بہتر بنائی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ روس اور چین سے حاصل ہونے والی انٹیلیجنس معاونت بھی ایران کی کارکردگی میں اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ دوسری جانب کنگز کالج لندن کے سینئر لیکچرر اینڈرائڈ کریک کا کہنا ہے کہ مشرق وسطی میں موجود تقریباً 50,000 امریکی فوجی ایسے اڈوں پر تعینات ہیں جو ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کی زد میں ہیں۔ ان کے مطابق اس میں سے کئی فوجی عارضی تنصیبات میں رہ رہے ہیں جو جدید بیلسٹک میزائلوں کے سامنے زیادہ دیر محفوظ نہیں رہ سکیں گے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ ایران کی حکمت عملی امریکی فوج کو مکمل شکست دینا نہیں بلکہ امریکی دفاعی نظام کو بار بار آزمائش میں ڈالنا ہے۔ جب دفاعی نظام مسلسل حملوں کا سامنا کرتا ہے تو ہر میزائل، ہر دفاعی کارروائی اور ہر حفاظتی اقدام امریکہ کے لیے اربوں ڈالر کا اضافی بوجھ بن جاتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکی وزیر دفاع نے بھی اعتراف کیا ہے کہ امریکہ نے کبھی یہ توقع نہیں کی تھی کہ ایران کے حملہ کرنے کی صلاحیت مکمل طور پر ختم ہو جائے گی۔ اس بیان نے ان ابتدائی دعووں پر بھی سوالات کھڑے کر دیے ہیں جس میں کہا گیا تھا کہ ایران کی فوجی طاقت تو تقریباً ختم کر دی گئی ہے۔ مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے تجزیہ کاروں کا یہ بھی کہنا ہے کہ امریکی قیادت نے ایران کی کمزوری کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ایران کے پاس اب بھی ایسے جدید ہتھیار موجود ہیں جنہیں اس جنگ کے ابتدائی مراحل میں استعمال نہیں کیا گیا تھا۔ اسی طرح سے یونیورسٹی آف باتھ کے پروفیسرز کا یہ کہنا ہے کہ ایران کے ڈرونز اور میزائل امریکی دفاعی نظام کے مقابلے میں کہیں زیادہ سستے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران نسبتاً کم لاگت میں امریکہ کو مسلسل مالی، عسکری اور نفسیاتی دباؤ میں رکھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، جبکہ امریکہ کو ہر حملے کے جواب میں مہنگے دفاعی وسائل استعمال کرنا پڑتا ہے۔
یہ تمام عوامل اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جدید جنگ صرف طاقتور ہتھیاروں یا بڑے بمباروں سے نہیں جیتی جاتی، بلکہ منصوبہ بندی، مسلسل دباؤ، کم لاگت والے ہتھیاروں اور طویل حکمت عملی سے بھی جنگ کا رخ بدلا جا سکتا ہے۔ کیا ایران واقعی امریکہ کو طویل جنگ میں الجھا چکا ہے یا صرف جنگ کا ابتدائی مرحلہ؟ آنے والے دنوں میں بھی اس سوال کا جواب دنیا کے سامنے رکھیں گے۔